بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز جہاں جہاں جن جن سماعتوں تک پہنچے گی، پہنچ رہی ہے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے، اس یقین کے ساتھ، اس مان کے ساتھ کہ آپ سب کی طرف خیر و عافیت کے ساتھ بہتر معاملات چل رہے ہوں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے بہت سی آسانیوں اور ان آسانیوں کو اپنی ذات پر اور اپنی ذات سے وابستہ رشتوں پر باعث رحمت اور رحمت کی چادر بنا کر اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہر وہ خوشی آپ سب کا مقدر ہو، ہر وہ خوشی، ہر وہ آسانی کہ جو آپ کے زیر لب ہے، آپ کی سوچوں میں ہے، جس کے لیے آپ مسلسل سوچتے ہیں، سوچ رہے ہیں اور سوچتے رہیں گے، وہ سب کچھ عطا کی صورت اختیار کرنے کے بعد آپ سب کا مقدر ہو۔ زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، کس طرح بسر کی جانی چاہیے، بے شمار ادب و آداب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جہاں سے ہمیں اپنی زندگی ذات کی تکمیل کا احساس میسر آتا ہے، وہاں سے ہی مزید ٹوٹ پھوٹ کا ایک نیا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ جہاں پر یہ گمان آتا ہے، جہاں پر یہ یقین آتا ہے کہ اب ہم اپنے اندر کے ادھورے پن کو، خلا کو دور کرتے ہوئے بہت سی آسانیوں، آسائشوں کو اپنے ارد گرد، اپنی ذات میں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں محسوس کریں گے، وہ تو ایک خواب ہے۔ شاید ہماری توقعات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ جس سمت ہم جا رہے ہیں وہ راستہ منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے یا منزل سے دور۔ دل میں جس شخصیت کی یاد وجود موجود ہے، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں یا نزدیک۔ ہمارے خیالات، احساسات نہ جانے کہاں سے ہماری سوچ الفاظ میں ڈھلتے ہوئے روح سے وجود تک کا سفر طے کرتے ہوئے جب خالی لوٹ آتے ہیں تو پھر ہم نہ تو درد کو بیان کر پاتے ہیں، نہ اس کی دوا کر پاتے ہیں، نہ ہی پھر کوئی دعا ہمارے ساتھ چل پاتی ہے۔ بس ایسا ہی ہے، دس از اے لائف۔ ہم اپنے آپ کو کب کہاں کیسے کس مقام پر لا کے کھڑا کریں گے اور کب کہاں کس مقام سے دھتکار دیے جائیں گے، یہ زندگی سے وابستہ وہ تلخیاں ہیں کہ جن کا کسی بھی طرح سے ہم نہ تو اظہار کر پاتے ہیں، نہ انکار کر پاتے ہیں۔
جہاں پر ہمیں مسکرانے کے لیے کوئی وجہ درکار ہوتی ہے، کوئی خیال ماضی میں پوشیدہ، کچھ ایسے الفاظ یا واقعات، اسی طرح سے ہمارے ساتھ کچھ دکھ درد بھی اسی بس میں سوار ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے اترنا ہوتا ہے وہاں پر ان کی بھی منزل موجود ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر ہمیں جو بظاہر ہمیں خوشیاں لگ رہی ہوتی ہیں ان کی خاطر ہم کچھ زیادہ بھی ٹریول کر جاتے ہیں۔ پھر جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ طے نہیں ہوتا کہ ہر گھر میں خوشیاں اور فقط خوشیاں ہوں۔ دکھ، درد، تکالیف یہ بھی مقام رکھتی ہیں، ان کا بھی وجود بے مقصد نہیں ہے، فقط پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیسے ہیں۔ یقین جانیں سب سے زیادہ تکلیف اس لمحے آپ کے گرد رقص کرنے لگتی ہے، جھومنے لگتی ہے، کہ جس لمحے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اب منزل دور نہیں ہے۔ اور یہ بھی تو ایک عجیب تماشا ہے کہ منزل پا کر بھی فقط منزل کا گماں رہتا ہے۔ حاصل درد، وجہ درد اتنے خلوص سے ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ جیسے وہ فقط درد نہیں ہے، حاصل دوا ہے، مگر کب کہاں کیسے کس نے کس انداز سے ہمیں درد سے، دوا سے، دعا سے، محبت سے، پیار سے، عشق سے، جنوں سے روح شناس کرواتے ہوئے پھر کہیں دور چلے جانا ہے، لوٹ جانا ہے۔ کچھ درد خاصے مشکل ہوتے ہیں جن کو زبان دینا تو دور کی بات، جن کو بیان کرنا بھی خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لاکھ کہہ لیں، آپ لاکھ کوشش کر لیں، مگر آپ وہ سب کچھ کہاں کر پاتے ہیں کہ جو فقط ضروری ہی نہیں ہوتا، بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے دکھ ہوتے آج میں ہیں مگر ملتے کل ہیں، اور بہت سی خوشیاں محسوس کل میں ہوتی ہیں لیکن ان کا وجود آج میں ہوتا ہے۔ بہت سے مہمان صاحب مکان ہوتے ہیں اور بہت سے صاحب مکان کب لامکاں پہ چلتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر اگلے جہان چلتے بنتے ہیں۔ خوشیوں سے کچھ دور، دکھوں کے آس پاس، نہ کوئی یہاں بستی بسانا چاہتا ہے، نہ کوئی دکھی رہنا چاہتا ہے، ہر کوئی خوشیوں کو ہی دیکھنا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے، خوشیوں میں رہنا چاہتا ہے، مگر وجہ خوشی ہر کوئی کہاں بن پاتا ہے۔ ایک طرف ہم دوسروں کی خوشی چاہتے ہوئے بھی اتنا ہی دکھی کر دیتے ہیں کہ میں نے تمہاری نہیں، تمہاری ذات سے وابستہ رشتوں کی خوشی چاہی، مگر بہت سے فیصلے اس مقام پر آ کر
دکھی کر دیتے ہیں، اور بہت سے دکھ قابل بیان ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا، بہت سی خوشیاں قابل بیان ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ سمجھنے والے سے زیادہ سمجھانے والا، اور سمجھانے والے سے کہیں زیادہ سمجھنے والا زیادہ تر تکلیف اور دکھ درد کی زد میں رہتے ہیں۔ بہت سی پریشانیاں حیرانیوں سے ملنے کے بعد وجود پاتی ہیں، اور بہت سی حیرانیاں پریشان ہونے کے بعد وجود پاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کہ شاید ہماری زندگی میں اتنے دکھ درد اور تکالیف نہ ہوں اگر ہم اکیلے ہوں، مگر جب ہم ایک وجود سے دوسرے وجود سے اپنی امیدیں جوڑنے کی یا وابستگی کی کوشش کرتے ہیں تو اس سفر کے دوران موجود فاصلہ کب کہاں کیسے کتنے دکھوں کو یا کتنی خوشیوں کو، کتنے یقین کو، کتنے مان کو، کتنے اعتماد اور اعتبار کو
ساتھ شامل کر لے پتہ نہیں چلتا، اور شاید پتہ اس لیے بھی نہیں چلتا کہ ہم کوشش اس لمحے جا کے کرتے ہیں کہ جہاں پر خود کوشش کا وجود ختم ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ ہم صاحب برداشت ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں اپنے آپ کو سمجھانے کی، آپ جتنی مرضی بلکہ کوشش کر لیں اپنے آپ کو سمجھانے کی، مگر ہر سمجھ کے پیچھے کا جو دروازہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح کے دکھ درد سے ہر وقت ہلتا رہتا ہے۔ کبھی بہت سی خوشیوں کی کھنکھناہٹ آپ کی کھڑکیوں، کبھی بہت سے دکھوں کا شور آپ کے دروازوں، اور کبھی ایک گہری خاموشی اس چار دیواری کے اندر آپ کی طرف گھور رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، کہ جہاں پر کبھی آپ کے کہے گونجتے ہیں، کبھی آپ کی سسکیاں پھوٹتی ہیں، کبھی آپ کا اپنے ہی آپ سے مخاطب ہونے والا انداز اسی چار دیواری کے ارد گرد طواف کسی صورت میں موجود رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایک خوف، میرا کل، میرا آج، میرا ہر پل کب تک انہی صدموں سے الجھتا رہے گا، کب تک انہی دکھوں کو اپنی زندگی کا حاصل و محصول کہتا رہے گا، کب تک میں اپنے لیے خود ہی ڈگڈگی لیے بیٹھا رہوں گا اور ناچتا رہوں گا، اس دنیا کو مداری کا درجہ دیتے ہوئے اس ڈگڈگی کی ٹھاپ پر ہر وہ رقص کرتا رہوں گا جو یہ مجھے سکھا رہی ہے۔ درد دے رہی ہے تو صاحب درد بن کر کبھی مرض کے ساتھ لا علاج سوز لیے، کبھی اپنے اندر اس خوشی کے احساس کو ایک نیا رنگ، نئی شکل دیے، مگر اسی ڈگڈگی کے ساتھ صاحب رقص بنا رقص کرتا رہوں گا۔ کبھی اگر وقت ملے تو ان گھنگروں کی آواز کو ضرور سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ محسوس کر سکیں تو جب دلوں میں درد حق محسوس ہو اور نہ سمجھ آ رہا ہو کہ جو میرے قدم ہیں یہ کس تعداد کے تحت، کس انداز کے تحت زمین کو چھو رہے ہیں، کبھی دائنی طرف کبھی بائنی طرف، ہر طرف خود کو بے حال کیے، بے ربط کیے، اپنے پاؤں میں سجے ان گھنگروؤں کو جن کا تعلق کسی بھی طرح سے میری ذات سے یا آپ کی ذات سے یا کسی کی بھی ذات سے ہے یا نہیں ہے، مگر ایک تعظیم ہے کہ جو نسبت جا کے کہاں سے کہاں تک جڑ جاتی ہے، اور پھر اسی درد کو لیے اپنے اندر رقصاں ہیں، رقصاں ہیں۔ ایک بات جو اکثر ہم اپنی توقعات سے وابستہ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیوں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں ایک اچھا بولنے والا جو شخص ہے اسے سن سکتے ہیں، جو ہمارے اندر درد ہیں، جو ہمارے اندر کی تکالیف ہیں، کسی اور کے لفظوں میں ہم اسے کھوج سکتے ہیں۔ ہم صاحب تلاش بن کر اپنے ہی دکھوں کے متلاشی کیسے ہو سکتے ہیں؟
ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں اس آواز کے پیچھے چھپے ان درد کو، یا ان بہت سے دردوں کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ اتنا آسان نہیں، مگر سوچا ضرور جا سکتا ہے۔ بکھرنے سے بہتر ہے، ٹوٹنے سے بہتر ہے اپنے ہی اندر کہیں نہ کہیں اس اندر کی کیفیت کو باہر کی کیفیت کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، نہ جانے کتنے برسوں بعد وہ مقام ہم تک ضرور چلا آتا ہے۔ اب اس وقت ہم زندگی کے کس حصے سے گزر رہے ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، یہ سب باتیں سوال بن کر، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے ہی اندر کا زوال بن کر سامنے ضرور آتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود اس بات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی بہت سی خوشیاں اپنی نادانیوں کے طوفان میں بہا کر خوش ہوتے ہیں، پھر جب وہی خاموشی خود سے اپنا وجود بنا کے جب سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، تو پھر ہم اپنی ہی ذات کا اس طرح سے ماتم کرتے ہیں کہ جیسے نہ جانے ہمارا کون اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سب وہی مقام ہیں، یہ سب وہی انداز ہیں، یہ سب وہی محفلیں ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے ساتھ، آپ سے وابستہ رشتوں کے ساتھ جڑا تو ہوتا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری تنہائی کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ کون سے دکھ ہیں جو ہمارے اندر پرورش تو پاتے ہیں مگر ساتھ نہیں رہتے۔ ساتھ نہیں رہتے، چلتے ہیں مگر ہمارے نہیں رہتے، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیوں ہم اپنے ہی اندر نہ جانے کتنی بار ہار جاتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے بتائے کہ وہ تنہا کیوں ہے، وہ جو اپنا تھا وہی اور کسی کا کیوں ہے، یہی دنیا ہے تو پھر ایسی یہ دنیا کیوں ہے، یہی ہوتا ہے تو آخر یہی ہوتا کیوں ہے، ایک ذرا ہاتھ بڑھا دیں تو پکڑ لیں دامن، اس کے سینے میں سما جائے ہماری دھڑکن، اتنی قربت ہے تو پھر فاصلہ اتنا کیوں ہے، دل برباد سے نکلا نہیں اب تک کوئی، ایک لٹے گھر پہ دیا کرتا ہے دستک
आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है? तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता कहते हैं, प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है? नसीब यही दुनिया है तो फिर ऐसी ही दुनिया क्यों है? यही होता है तो फिर ऐसा ही होता क्यों है? हकीकत को समझना ही हकीकत है, मगर हर इंसान के अपने दुख दर्द, अपनी हकीकतें, अपनी मसलहतें, अपने अंदाज़े, अपने अंदाज़, अपने लफ्ज़, बहुत से अल्फाज और उन अल्फाज में दबे वो कड़वे सच, वो ज़ख्मी कर देने वाले दुख, दर्द, और सबसे बढ़ के जब कोई आपकी बात को उस तरह से ना समझ पा रहा हो कि जिस तरह से आप तशरीह करते हुए या सादा लफ्ज़ों में या कैसे भी करके बयान करना चाह रहे हो, बता रहे हो, बताना चाह रहे हो, जब कोई आपका उस लम्हे का साथी ना बनना चाह रहा हो, ना बन पा रहा हो, उस लम्हे बहुत सी तकालीफ ऐसी होती हैं कि जिनका वजूद बहुत जल्द इख्तिताम पजीर हो जाता है। या तो मनो मट्टी तले तो या उस खामोशी तले कहीं ना कहीं पे जाके वो इख्तिताम पजीर होता ज़रूर है। हम अपने आप को बहुत सी महफ़िलों में तन्हा उसी लम्हे महसूस करते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोग ना तो हमें हमारा हक़ दे रहे हैं, ना वो मुकाम दे रहे हैं, ना हमें समझ रहे हैं, या शायद या यकीनन हम उनको समझा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे गलतियाँ वजूद भी रखती हैं, शक्ल भी रखती हैं, फ़कत शक्ल ही नहीं, वो एहसास भी रखती हैं, वो ख़याल भी रखती हैं कि जो शायद हमारे लिए इतना अहम ना हो मगर होता ज़रूर है। फिर हम निकल पड़ते हैं उसी मंजिल की जानिब, उसी मुकाम की जानिब कि जो हमारे माजी के अंदर अगर कहीं कुछ पोशीदा है, कोई खुशी की खोज का मुकाम, या जहाँ से खुशी हासिल हुई वो मुकाम, हम बारहा अपने अल्फाज में, ख़यालात में, तसव्वुरात में उसी बात को बारहा दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, उसी मिसाल को बार बार महसूस करते हैं, देते हैं कि जो हमारे अंदर अपना वजूद छोड़ गई, ज़ख्म भर गया, निशान छोड़ गया, निशान छोड़ गया। फिर हम उसी माजी में अपने आप को तलाश करते हैं, उस तलाशी में शिकवे शिकायत भी और न जाने क्या क्या कुछ मौजूद रहता है। हम ढूंढते रहते हैं।
دیکھنا تو یہی ہے کہ کب کہاں کیسے دل کس کو ڈھونڈتا ہے اور کیسے ڈھونڈتا ہے. اگر میسر آ جائے، اگر یقین آ جائے، اگر یقین آ جائے، ورنہ سب ماضی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں ماضی میں دفن ہو رہا ہوں، جو کہوں گا وہ بھی ہو جائے گا، شاید میں، آپ، ہم سب. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی. تلاش جاری رہتی ہے، یہ نہیں ختم ہوتی. جاڑوں کی نرم دھوپ آنگن میں لیٹ کر جاڑوں کی نرم دھوپ آنگن میں لیٹ کر آنکھوں پہ
فرصت کے رات دن دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصورے جانا کیے ہوئے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی واقعی دل فرصت کے ان لمحات کو ہمیشہ ہی کھوجتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جس میں فقط ہم نہیں، ہمارا وہ پیار، ہمارا وہ احساس اس مکمل یا بھرپور شکل اختیار کیے ہوئے، وجود اختیار کیے ہوئے، اس وجود کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص انداز میں یا ہماری منشا کے عین مطابق جس طرح سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جس کو دیکھ کے ہمارے اندر کے وہ معاملے یا وہ خواہشات تکمیل ہو جاتی ہیں یا تکمیل ہونے کی طرف گامزن ہوتی ہیں، نظر آنے لگتی ہیں، وہ لمحے ہماری زندگی سے کبھی بھی نہیں جاتے۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں، وہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ذات کو اور آپ کی شخصیت کو کسی ایک مقام پر سم کر کے آپ کے بارے میں کھوجتے ہیں یا سوچتے ہیں، مگر آپ پہ انگلی اٹھانے والے ہمیشہ سے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو الجھاؤ کا شکار کرنے والے، آپ کو الجھا دیکھنے والے، آپ کو غیر محفوظ دیکھنے والے لوگ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنے وجود میں، اپنے خیالات میں، اپنے الفاظ میں یا اللہ وحدہ لا شریک سے آپ کے وجود کے لیے رحمتوں کی چادر مانگنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام تو دینا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، خیال کو استعمال کرتے ہوئے بات تو کرنا چاہتا ہے، بات تو بنانا چاہتا ہے، آگے تو بڑھنا چاہتا ہے، مگر کیسے؟ کیونکہ ہمیں دکھ چھپانا شاید اتنا بہتر طریقے سے نہ آتا ہو جتنا حالت دکھ میں مسکرانا بہتر آتا ہو۔ یقیناً ہر کسی کو وقت کے مطابق یا وقت کے ساتھ ساتھ ہی وہ مہارتیں نصیب ہوتی ہیں یا وہ مہارتیں استعمال کر پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے کہ وہ بہت سے دکھ کو، بہت سے درد کو، ہچکیوں اور سسکیوں کو ان کہکہوں میں بدل دیتا ہے، مسکان میں بدل دیتا ہے کہ ہمارے سامنے والے اس دکھ تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر اس مسکان کے پیچھے جو بہت سے دکھ پوشیدہ کر کے ہم ایک فریب برپا کرتے ہیں، اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں، گو کہ مشکل ہے مگر ہو جاتا ہے۔ تم اتنا جو مسکرا رہی ہو، تم اتنا
जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, भाई वाह। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें।